ویلکم بیک۔ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ بلوچستان میں قتل مسافروں کی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تدفین کر دی گئی ہے۔ میاں چنو میں بھی ایک ہی گھر سے 2 جنازے اٹھائے گئے۔ بلوچستان میں جاں بحق غلام سعید کا جسد خاکی پہنچتے ہی والد بھی اس صدمے سے انتقال کر گیا۔ 74 سالہ غلام سرور شدید بیمار تھا اور بیٹا چھٹی لے کر والد سے ملنے آ رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا۔ شہید صابر حسین کی میت کاموں کی ریسکیو آفس پہنچا دی گئی۔ فیصل آباد کے شیخ محمد ماجد کی بھی نماز جنازہ ادا۔ مقتولین میں مظفر گڑھ کا 26 سالہ محمد آصف بھی شامل۔ نماز جنازہ ادا سپرد خاک کر دیا گیا۔ وطن شاداب چمن ہے پیارے پاکستان، اونچی تیری شان سورج سے بھی چمکیلی ہے تیرے پہاڑوں کی پیشانی، چاند کی کرنوں سے اجلا ہے تیرے دریاؤں کا پانی، جنت کو شرمائے تیرے ہرے بھرے میدان، پیارے پاکستان اونچی تیری شان، ویر ابن قاسم نے تیرا پرچم لہرایا، غوری محمود نے بڑھ کے تیری حدوں کو چمکایا۔ بلوچستان میں قتل ہونے والے مسافروں کی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تدفین۔ شہید ہونے والوں میں لودھرا کے 2 بھائی جابر تور اور عثمان تور اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دنیا پور آ رہے تھے۔ شہید بھائیوں کی میتیں دنیا پور پہنچی تو سارا شہر امڑ آیا۔ بہادر والدہ نے گلدستے اٹھا کر ملی نغموں کے ساتھ دونوں شہید بیٹوں کی میتوں کا استقبال کیا اور وطن سے اپنی لازوال محبت کا اظہار کیا۔ والدہ نے کہا، صبح 9 بجے خامد کی تدفین کی، اب شہید بیٹوں کا استقبال کر رہی ہوں۔ میں اپنے پاکستان پہ فخر کرتی ہوں، میں شہیدوں کی اولاد ہوں۔ 1947 کی جنگ میں میرا پورے کا پورا خاندان شہید ہے، میرا لہو پاکستان کی جڑوں میں ہے۔ 1 سال ہم 3 جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں، ہم پہ قیامت الصغر ہے۔ میری فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور سیکورٹی داروں سے یہی التجا ہے، خدا را ان سرمچاروں کو نکیل ڈالے۔ سانحہ بلوچستان کے شہداء میں میاں چنو کا غلام سعید بھی شامل ہے، جو چھٹی لے کر بیمار والد کی تیمارداری کے لیے گھر آ رہا تھا۔ بیٹے کی شہادت کا سن کر باپ بھی چل بسا۔ دونوں باپ بیٹے کو آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقتولین میں مظفر گڑھ کا 26 سالہ محمد آصف بھی شامل ہے۔ محمد آصف کی 1 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، نجی اسکول میں پڑھاتا تھا۔ محمد آصف کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفر آباد کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جموں کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست، شرکا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے درمیان سوال و جواب کا جامع نشست کا بھی اہتمام۔ شرکا نے کہا، کشمیر پاکستان کی شہرخ تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی بھی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، شرکا کی نعروں کی یہ گونج بھی سنائی دی اس نشست کے دوران۔ کشمیری عوام کا پاک آرمی سے محبت کا انوکھا اظہار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا۔ شرکا نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لہرا کر پاکستان سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا کونسل کا حصہ ہیں۔ اجلاس میں لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی شرکت۔ ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ ججز کے خط کے تناظر میں کوڈ آف کنڈکٹ بھی زیر بحث ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایات اور رولز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ اہم اجلاس ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری ہے اور اس کونسل کا حصہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی۔ اجلاس میں لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہائی کورٹ ججز کے خط کے تناظر میں کوڈ آف کنڈکٹ بھی اس میں زیر بحث ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایات اور رولز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک کس طرح سے پہنچانا ہے اور آگے کیا لاہ عمل بنانا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری ہے۔
भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा दोनों इंजन के ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया था। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। ईंधन की सप्लाई बंद होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि इसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट में स्विच होने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का कहना है अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला कोई मामूली वाकया नहीं था, दोबारा भी मुमकिन है। अमरीका गलतियों का इजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर सकते हैं। अमरीका को अपना रवैया तब्दील और मजीद हमले न करने की जमानत देना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का कहना है अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। बहरीनी वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद ने शानदार इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब जनरल शेख राशिद से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां, कौमी हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला। सराय के मुताबिक पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप टूर्नामेंट खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत ने खेलों को सियासत की नजर की और मुतनासिब बनाया। और ऐसे में जो भारत की इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो भी सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान की हॉकी टीम को खुल्ला धमकियां दे रही हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ताल्लुकात की कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों को भारत ना जाने का ना भेजने का फैसला हुआ है। वेलकम बैक। खबर आपको दें कि सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बरसाती नाले छाछरों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, जानते हैं अतहर अदील से।